بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ جی ہمارے پاس جو اب موضوع ہے جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ تین موضوعات ہیں: نماز کسوف، نماز خسوف اور اسی طرح نماز استسقاء۔ دو موضوع بنتے ہیں۔ اگرچہ یہ نماز کسوف اور نماز خسوف بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور وہ نماز کسوف یعنی گرہن، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، اس کی نماز جو مشروع ہے، سنت ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ نماز استسقاء ہے، جو بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، اگرچہ لوگ اس کو آہستہ آہستہ ترک کرتے جا رہے ہیں، لیکن سعودی عرب کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا وہاں آتے جاتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ باقاعدہ وہاں سعودی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، اور تمام مساجد میں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ نماز استسقاء جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ باقاعدہ وزارت کی طرف سے آرڈر آتا ہے، اور اس میں ایک ہی وقت میں ساری مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے نماز کسوف کے احکام و مسائل ہیں۔ صلاۃ الکسوف، اصل میں عربی میں ہے صلاۃ الکسوف، تو یہاں صلاۃ کی اضافت ہے کسوف کی طرف، اور کسوف سبب ہے، اور کسوف جو ہے وہ سبب ہے یعنی سورج کا گرہن لگنا یا چاند کا گرہن لگنا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی اضافت ہے اس کے سبب کی طرف، یعنی ایسی نماز جو سببی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نفل نماز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سببی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اوقات یہ وقت نہیں کا ہے یا کراہت کا وقت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں جو ہے وہ منع کیا ہے نماز پڑھنے سے۔ یہ نمازیں چونکہ سببی ہیں، اس وجہ سے یہ نمازیں ان اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ان اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے نماز کسوف ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی سورج گرہن لگے گا، جب بھی چاند گرہن لگے گا، اس میں ہم یہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ سببی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسوف اور خسوف، اس میں اضافت ہے گرہن کی طرف، یعنی ایسی نماز جو سورج یا چاند گرہن سے متعلق ہے یا اس سے مشروط یا معلق ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ نماز کسوف اور نماز خسوف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرہن لگے گا تو نماز پڑھی جائے گی، اگر نہیں لگے گا تو نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ سبب ہے۔ تو اگر سبب بھی نہیں ہے تو پھر وہ اس سے متعلق جو نماز ہے اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس وجہ سے یہ طے کر دینا یہ بسا اوقات جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا۔ چلیے، اب رہی بات کہ کسوف اور خسوف کسے کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی کسوف کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، اور خسوف کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کسفت الشمس و خسف القمر، ٹھیک ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کسفت الشمس و خسف القمر، ہم یہ نہیں کہیں گے خسفت الشمس و کسف القمر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں خسفت الشمس و خسفت القمر و کسفت القمر و خسف و خسف، یعنی کسفت الشمس و خسفت، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ دو سورج کے لیے کسفت بھی بول سکتے ہیں، خسفت بھی، اور کسفت القمر و خسف القمر، یعنی دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کسوف کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور خسوف کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے۔ فقہا کے نزدیک کسوف سے مراد سورج اور چاند دونوں میں سے کسی ایک کے بعض یا مکمل حصے کی روشنی کا چلے جانا، یہ کسوف یا خسوف ہے، یہ کسوف یا خسوف ہے کہ سورج یا چاند دونوں میں سے کسی ایک کے بعض یا مکمل حصے کی روشنی کا چلے جانا، غائب ہو جانا، یہ کریں۔ اچھا، سورج گرہن یا چاند گرہن کیوں لگتا ہے؟ ہمارے ہاں نا آج کل لوگ زیادہ تر جو ہے وہ مادی ہو گئے، یعنی وہ جو مادی چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، محسوسات پر زیادہ ہمارا یقین ہونے لگا ہے، اور یہ ہماری سوچ بنائی جا رہی ہے، اور یہ ہماری سوچ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اللہ کا ڈر نہ رہے۔ یہ جو اللہ نے چیزیں اپنی نشانی کے لیے بنائی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے ٹی وی اینکر جو مختلف چینلز پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ سورج گرہن کا نظارہ کر سکتے ہیں،
آپ نظارہ کریں گے، یعنی گویا کہ یہ کوئی دلہن ہے جس کو لوگ دیکھیں گے، یا یہ کوئی بڑی خوشی کا موقع ہے کہ جس میں سارے نظارہ کریں گے۔ یعنی لفظ نظارہ بولنا ہی اصل میں محل نظر ہے، یہ اللہ کی نشانی، اور اللہ ڈرانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ہم نے اس کو جو ہے وہ محسوسات کے ساتھ بنا دیا کہ جی یہ تو ایک یعنی سمجھ لیں کہ ایک کونی نظام ہے۔ کونی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج فلاں جگہ پہ آ جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ ہم نظارے کا نام دے کر ہی ہم اصل میں وہ جو ڈر دل میں ہوتا ہے نا، وہ ڈر ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنا ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ لوگ پریشانی میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جی حمل والی عورت کو نہیں سونا چاہیے اس دوران، اور کوئی جانور جو حمل ہے اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کو اٹھا دو، عورتوں کو بھی اٹھا دو، اور جو بھینسیں یا گائیاں سونے والی بچے دینے والی ہیں ان کو بھی کھڑا کر دو، اور فلاں کر دو، یہ جو بچہ اس رات کو پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا۔ یعنی کچھ ہمارے ہاں اس طرح کے توہمات ہیں، اور بعض بیچارے وہ خواتین جو حمل والیاں ہوتی ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں، یعنی جو پریگنینسی میں جو ہوتی ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں، جی بیٹھ جائیں آپ، اب گرہن لگا ہوا ہے، یہ ہو جائے گا، بچہ صحیح نہیں پیدا ہوگا، یہ ہوگا۔ ایسی کوئی بات شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کو جب یہ نشانیاں دیکھے اللہ کی، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ڈرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں نظارہ دیکھتے ہیں لوگ، ہمارے ہاں لوگ نظارہ، اور جو مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو سبب دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی جو بیان کیا جاتا ہے، سائنسدان جو بیان کرتے ہیں، یہ آج سائنسدان بیان کر رہے ہیں نا، 1400 سال بعد آپ کو بیان کر رہے ہیں، ہمارے علماء نے اس کو کئی سو سال پہلے ذکر کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں آج ذکر کرتے ہیں نا کہ زمین سامنے آ جاتی ہے، فلاں سیارہ سامنے آ جاتا ہے، یہ ہمارے علماء پہلے سے یہ بیان کر چکے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا یہ کونی سبب ذکر کیا جو سائنسدان آج ذکر کر رہے ہیں، اور یہ محکمہ موسمیات والے اور یہ ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن حزم نے اور بڑے بڑے علماء نے آج سے کوئی 1100 سال 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے ذکر کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ سیم چیزیں ہمارے علماء مسلمان بیان کر چکے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، کہ سورج گرہن کیوں لگتا ہے، چاند گرہن کیوں لگتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی اس طرح کے ان کو مسائل کا علم نہیں تھا، یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم سب سے پہلے تو اس کے اسباب پڑھتے ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کے دو اسباب ہیں، ایک شرعی سبب ہے اور ایک کونی سبب ہے۔ کونی کا معنی یعنی نظام کائنات سے متعلق ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شرعی سبب بھی ہے۔ اور شرعی سبب کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے سورج کو جو چمکتا دمکتا دھوپ اور گرمی بنا رہا تھا، ایک دم اللہ کی قدرت سے دیکھیں اس کی تپش بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی سورج شعاؤں کی حرارت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی لائٹ بھی گم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم مسلمان کبھی اس انداز سے بھی دیکھیں نا سورج گرہن کو، ہم اس انداز سے بھی ذرا چاند گرہن کو دیکھا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نظارہ کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے سورج جو زمین سے بقول ان کے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے، اللہ ایک چند لمحات کے اندر اس کی سورج کی روشنی کو غائب کر دیتا ہے، اس کی حرارت کو اللہ چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح چاند کی اگر ہم بات کریں تو چاند کی بھی اچانک روشنی غائب ہو جاتی ہے، کیسے ایک دم جیسے اس کے سامنے کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے، جیسے اس کے سامنے کوئی ایسے پردہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ڈر جائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ تمہارا حساب و کتاب لینے پر بھی قادر ہے، اور وہ تمہیں جنت اور جہنم دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ سب چیزیں اس کی قدرت اور اختیار میں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انسان سے بڑی بڑی مخلوقات کا کیوں ذکر کیا ہے؟ تاکہ انسان یہ یقین کر لے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے بڑی بڑی مخلوقات بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لخلق السماوات والارض لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ زمین و آسمان کی تخلیق اے انسان تیری تخلیق سے کئی گنا بڑی ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کر سکتا ہے، انسان تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس انداز سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن، آپ بڑے بے چین ہو جاتے تھے،
اللہ کے نبی علیہ السلام تو بڑے ڈرے ڈرے مسجد میں نماز کی طرف لپکتے تھے اور اعلان کر دیتے تھے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لیکن ہم میں سے تو لوگ نظارہ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر، اور لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، نظارے کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم یہ کوئی سیر و تفریح کے لیے نشانیاں نہیں دکھاتے۔ اللہ فرماتا ہے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ڈرانے کے لیے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے رک جائیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں، یہ اصل میں مقصود ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نماز کسوف پڑھائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے اندر بڑے بڑے مناظر دیکھے، اللہ کے نبی نے اس میں جنت دکھائی گئی، آپ کو جنت دکھائی گئی، ایک دفعہ آپ آگے بڑھے، ایک دفعہ پیچھے ہٹے، ڈر کر اللہ کے نبی ایک دم پیچھے ہٹے، ایک دفعہ آگے بڑھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا تھا کہ آپ ایک ہی دم نماز کسوف کے اندر آگے بڑھے ہیں پھر آپ واپس ہٹے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا ہوں تو مجھے جنت اللہ نے دکھائی، اور جنت کے میں نے پھل دیکھے، میں جنت کے پھلوں میں سے خوشہ توڑنا چاہتا تھا، اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو کبھی ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میں پیچھے اس وجہ سے ہٹا ہوں کہ جہنم کی آگ مجھے دکھائی گئی، اور جہنم کی آگ کے شعلے نکلنے لگے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہیں جلا نہ دے، اس وجہ سے میں اچانک پیچھے ہٹا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صاحب نے نماز کسوف کے اندر یہ مناظر دیکھے، اور اس سے آپ ذرا مناسبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کسوف کے اندر جب جنت اور جہنم دکھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب اللہ ہمیں یاد دہانی کروانا چاہتا ہے کہ اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کسوف اور خسوف گرہن کا مقصد ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا ان الشمس والقمر لا یکسفانی، اور ایک حدیث میں لا ینکسفانی، اور ایک حدیث میں لا یکسفانی، مختلف الفاظ ہیں حدیث میں۔ فرمایا بے شک سورج اور چاند لا یکسفانی، نہیں ان کو کسوف لاحق ہوتا، نہیں گرہن لگتا ان کو، لموت احد، کسی کی موت اور نہ کسی کی زندگی میں، یعنی ان کا تعلق کسی کی زندگی موت کے ساتھ نہیں ہے کہ فلاں چونکہ فوت ہو گیا ہے اس وجہ سے گرہن لگ گیا، فلاں بچہ پیدا ہوا ہے اس وجہ سے نہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ سورج گرہن لگا تو اس کے ساتھ انہی دنوں میں حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی، وفات ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید باپ کو بتایا گیا اللہ کے نبی کو کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گرہن لگا ہے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو تم سمجھ رہے ہو اس کا سورج چاند کا کوئی تعلق نہیں کسی کی زندگی موت سے، اگر ایسا ہو تو پھر بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں فوت ہوئی ہیں، تو ان کی وفات پر، ان کی زندگی پیدائش پر بھی یہ سورج گرہن ہونا چاہیے اور چاند گرہن ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ فرمایا لا یکسفانی، نہیں ان کو گرہن لگتا، لموت احد، کسی کی موت سے، ولا لحیاتی، نہ کسی کی حیات اور زندگی کے سبب، ولکنہما، لیکن یہ دونوں من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، ایک حدیث میں ہے، اور ایک حدیث میں صرف اتنا ہے یخوف اللہ بہما، اللہ ان کے ذریعے ڈراتا ہے، اور ایک حدیث میں عبادہ اپنے بندوں کو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ، اور ایک حدیث میں فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، اور ایک حدیث میں فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، بس جب تم یہ دیکھو کسوفاً گرہن، فَذْكُرُوا، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، فَذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، حَتَّى يَنْجَلِيَ، حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائے۔ انجلا ینجلی کا معنی ہوتا ہے چلے جانا، ختم ہو جانا، ہٹ جانا، ٹل جانا، تو اس وقت تک اللہ کا ذکر کرتے رہو حتیٰ کہ وہ گرہن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کسوف کا طریقہ بتایا ہے نا، لمبی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، دو دو رکوع کرتے تھے ایک رکعت کے اندر، اور لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے رکوع کے بعد بھی، تو یہ اس وجہ سے تاکہ گرہن ختم ہو جائے، تاکہ گرہن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ جو ہے نا فذکر اللہ، یہ عام ہے، اس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سارے کام کریں گے، آپ ذکر بھی کریں گے، آپ نماز بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت جو اللہ کے ذکر سے متعلق ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ پہلا سبب تھا یہ شرعی۔ ایک سبب گرہن کا کونی اور قدری ہے، کونی اور قدری سبب، یعنی نظام کائنات کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے۔ سورج گرہن کا سبب چاند کا سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جانا، اور چاند گرہن کا سبب سورج کا چاند اور زمین کے درمیان حائل ہو جانا، ٹھیک ہے۔
کیونکہ چاند سورج سے بالکل ایسے روشنی لیتا ہے جیسے شیشہ کسی فانوس یا قندیل کے سامنے ہو. جیسے شیشہ کسی فانوس یا قندیل کے سامنے ہو تو کیسے لگتا ہے اس کے اندر شیشے سے؟ بالکل سیم. یعنی یہ جو آپ سمجھ لیں سین ہے نا، کہ جیسے کوئی فانوس شیشے کے سامنے لگا ہو نا تو شیشے سے کیسی شعائیں نکلتی ہیں. اتنی تیز نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے چہرے کو جلا دے، اتنی تیز نہیں ہوتی کہ آپ ان کو دیکھ نہ سکیں. تو اسی طرح چاند ہے. تو یہ چاند جو ہے یہ بالکل سورج کی روشنی اس پر اس انداز سے پڑتی ہے کہ جیسے فانوس شیشے کے سامنے ہو اور شیشے سے لائٹ نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ علماء نے بیان کیا ہے سب کچھ، یہ سائنسدانوں نے نہیں بیان کیا، یہ علماء نے بیان کیا، ہمارے علماء نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کب کے ہیں جی؟ ابن تیمیہ کب کے ہیں؟ 7ویں ہجری کے. امام ابن تیمیہ کی وفات 727 کی ہے. امام ابن تیمیہ کی وفات 727 کی ہے، تو ابن تیمیہ تب کی یہ بات کر رہے ہیں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں سورج کو غالباً عربی مہینے کی 29، 30 یا 28 کے آخر میں گرہن لگتا ہے، کیونکہ یہی وقت ہے جس میں چاند سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اور زمین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابن تیمیہ کی بات کر رہے ہیں ہم. اور ابن تیمیہ جب تھے تب یہ سائنسدان ان کے جد اعلیٰ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. یہ ابن تیمیہ نے بات کی ہے، اور ابن تیمیہ بہت بڑی بلا ہے. میں کئی دفعہ آپ کے سامنے ان کا ذکر کر چکا ہوں. میں کیوں ان کی تعریف زیادہ کرتا ہوں؟ ابن تیمیہ بڑی بلا ہے. ابن تیمیہ کو پڑھا کریں، ابن تیمیہ کی شاگردوں کو پڑھا کریں. اکیلے ہی امت تھے، اکیلے ہی مدرسہ تھے. آپ دیکھیں بڑے بڑے شاگرد ابن تیمیہ نے تیار کیے. ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر والے ان کے شاگرد ہیں. امام زاہبی ان کے شاگرد ہیں. اسی طرح جو ہے وہ امام مزی ان کے شاگرد ہیں. امام ابن عبد الحادی محرر کتاب حدیث کی ہے، اس کے مصنف ان کے شاگرد ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی بہت معروف امام ابن قیم. ابن قیم تو ہے ہی نا. ابن قیم تو ان کا تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. ابن قیم تو پھر ابن قیم ہی ہے. وہ تو ان کے سب سے قابل اور سب سے مشہور شاگرد ہیں. لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں. ابن کثیر، امام مزی، امام زاہبی، یہ سارے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. دیکھیں امت تیار کی نا. اگر آپ ان کو تاریخ سے نکال دینا، میں یہ اکثر کہتا ہوں، اگر ہم ان کو نکال دینا، ابن تیمیہ کو، ابن قیم کو، امام مزی کو، امام زاہبی کو. امام زاہبی علوم حدیث کا دار و مدار امام زاہبی پر یاد علوم حدیث کا. آپ دیکھ لیں ان کی کتاب جو سیر اعلام النبلاء ہے، اس کے اندر آپ کو ان لوگوں کی حالات زندگی ملے گی جو دیگر کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملتی. امام زاہبی کی لسان المیزان ہے، امام زاہبی کی الکاشف ہے، امام زاہبی کی اور کئی کتابیں علوم حدیث پر ہیں. اور وہ شاگرد کن کے ہیں جی؟ ابن تیمیہ کے. تو بہرحال یہ ابن تیمیہ تب کی بات کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں زیادہ تر سورج گرہن لگتا ہے عربی مہینے کی 29، 30 یا 28 کے آخر میں، کیونکہ اس میں یہی زیادہ وقت ہوا ہے جس میں چاند سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اور زمین کے درمیان حال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ انہوں نے ایک چیز ذکر کی ہے. خسوف گرہن کی اقسام. گرہن کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ تو یہ 3 طرح کا ہے. ایک کلی ہے، ایک جزئی ہے، ایک دائری ہے. کلی، جزئی، دائری. کلی کیا ہوتا ہے؟ جس میں چاند کی وجہ سے سورج مکمل طور پر چھپ جاتا ہے. جس میں چاند کی وجہ سے سورج مکمل طور پہ چھپ جاتا ہے. جزئی جس میں سورج کا ایک حصہ چاند کی وجہ سے چھپ جاتا ہے. دائری جس میں سورج کا درمیانی حصہ چھپ جاتا ہے اور اس کی شکل انگوٹھی کی طرح ہوتی ہے. جیسے انگوٹھی ہوتی ہے نا، رنگ نما ہوتا ہے. اور یہ تینوں آپ نے اصل میں میں نے نا یہاں تصویر اس کی لگائی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کہیں مجھ سے غائب ہو گئی ہے. تینوں شکلیں آپ اگر لکھیں نا اس کے گوگل پہ تو آپ کے سامنے وہ تینوں اس کی شکلیں یہ آ جائیں گی. میں نے اس کی تصویر یہاں پک لگائی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کہیں غائب ہو گئی ہے یا کیا مسئلہ ہے. بہرحال تو یہ 3 طرح کا گرہن ہوتا ہے. چاند گرہن کی اقسام. یہ سورج گرہن کی تھی، اب چاند گرہن کی. اس کی بھی سورج کی طرح 3 اقسام ہے، کلی، جزئی اور سایہ نما. اس میں تھوڑا یہ ہے کہ وہ دائرے کی بجائے تھوڑا سایہ نما ہوتا ہے. سایہ نما کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چاند کا سایہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. جیسے بندے کا سایہ ہوتا ہے نا، ایسے چاند کا بھی تھوڑا سا سایہ جو ہے وہ نیچے کی جانب ہوتا ہے. نماز کسوف کب مشروع ہوئی؟ یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب نماز کسوف پڑھی؟ تو یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت. حضرت ابراہیم کی وفات کب ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے 10 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی ہجرت کے 10ویں سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی سال کے آخر میں، یعنی اگلے سال 11 کے شروع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی.
گرہن کے وقت کرنے کے مسنون کام کون کون سے جو ہمیں کرنے چاہیے؟ تو کئی ایک کام جو ہیں وہ اس کے اندر کرنا مسنون ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں، اور احادیث میں، مختلف احادیث میں امام نسائی نے رحم اللہ تعالیٰ نے، یعنی میرے ناقص علم کے مطابق سب سے بہترین جو ترتیب کے ساتھ احادیث ذکر کی ہیں امام نسائی نے اپنی سنن نسائی کے اندر، بڑی زبردست ترتیب کے ساتھ نماز کسوف کے اندر انہوں نے الگ الگ ابواب قائم کر کے احادیث سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس باب کے اندر۔ تو انہوں نے ہر حدیث سے نیا مسئلہ اخذ کیا ہے، تو یہ اصل میں چیزیں وہاں سے علماء نے نقل کی ہے۔ نماز کسوف پڑھنا یہ بھی گرہن کے وقت مسنون ہے، اللہ کا ذکر کرنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا، دعا کرنا، عموماً تکبیر، استغفار، توبہ، صدقہ کرنا، گردن آزاد کروانا غلام یعنی، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، اللہ کے عذاب اس کی پکڑ سے ڈرانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے بعد باقاعدہ واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، نماز کسوف کے بعد باقاعدہ واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ تنبیہ: گرہن کے وقت نماز اور مذکورہ بالا کرنے کے مسنون کام چھوڑ کر گرہن دیکھنے اور اس کی تصویر بنانے میں لگے رہنا یہ مکروہ عمل ہے، یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے گرہن لگایا ہے وہ مقصد سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور وہی لعب اور لہو اور کھیل کود اور دنیا کی مستیاں، ان کے اندر انسان رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبردار کرنا چاہتا ہے۔ نماز کسوف کا حکم کیا ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، 3 قول ہیں علماء کے جی۔ پہلا قول ہے کہ نماز کسوف سنت مؤکدہ ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نماز کسوف واجب ہے، یہ اہل ظاہر اور بعض فقہا کا قول ہے۔ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے عموماً یہ استدلال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، جب تم یہ دیکھو یعنی چاند گرہن یا سورج گرہن تو نماز پڑھو۔ فصلو کہتے ہیں یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لہذا نماز کسوف یا نماز خسوف جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل علاقہ میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اہل علاقہ میں کوئی بھی نہیں پڑھتا تو پھر سارے گناہ گار ہیں اس ترک واجب پر یا اس شعیرے کے، اس سنت کے ترک کرنے پر۔ بعض اہل علم کا یہ قول ہے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، اور یہ تھوڑا قول یعنی آپ سمجھ لیں کہ مناسب بھی لگتا ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ اپنی نشانیاں دکھانا ہے، اس کا مقصد ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرانا مقصود ہے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ اگر سارے ہی مستی میں رہیں، کوئی بھی اگر نہ پڑھے تو اللہ کو تو غصہ اور زیادہ آئے گا، لیکن اگر ایک قوم یا لوگ جو ہے وہ آتے ہیں مسجد کی طرف اور نماز پڑھتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ اس نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو آپ نے اس وقت بتایا اس پہ عمل تو ہو رہا ہے نا، کچھ لوگ تو کر رہے ہیں نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا اور خود بھی اس کے لیے ڈرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، تو لہٰذا ہم اس کو فرض کفایہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مجبوری والے لوگ مستثنا ہو جائیں گے جن کا کوئی عذر ہے، لیکن باقی لوگوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ نماز کسوف کب پڑھنا مشروع ہے؟ جب گرہن کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، یہ نہیں کہ اگر محکمہ موسمیات والوں نے اعلان کر دیا ہے تو ہم نماز شروع کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے، دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نماز۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے اندر جو اعلان پہلے ہو جاتا ہے نا، وہ زیادہ تر اس وقت کرتے ہیں جب گرہن کا لگنا اس کے چانس 90% سے زیادہ ہو، 90% سے گرہن کے اگر چانس زیادہ ہوں، ان کے ہاں ہم سے زیادہ جدید وسائل ہیں، ان کے پاس ہماری پاکستان دیگر ممالک کی بنسبت بہت زیادہ سورسز اور وسائل ہیں۔ تو بہرحال لیکن جب میں چونکہ وہاں رہا ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے، جب گرہن مشکوک ہوتا ہے نا کہ ہوگا کہ نہیں، اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر گرہن، اور بلکہ باقاعدہ وہاں اعلان ہوتا ہے کہ اگر گرہن لگا تو پھر نماز فلاں ٹائم پہ ہوگی، باقاعدہ یا ساتھ اعلان کیا جاتا ہے اگر گرہن لگا تو پھر نماز فلاں ٹائم پہ ہوگی، اور اگر نہیں ہوتا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، اگر نہیں ہوتا تو وہ نماز نہیں پڑھاتے، اگر نہیں ہوتا تو وہ نماز نہیں پڑھاتے۔ یہ نہیں کہ اگر آرڈر ہو گیا تو، آرڈر کے اندر بھی آپشن ہوتا ہے کہ اگر گرہن لگا تو پھر جو ہے وہ نماز ہوگی، اور زیادہ تر اعلان وہ تب بھی کرتے ہیں جب زیادہ چانس جو ہے وہ گرہن لگنے کے ہوں۔ ہمارے ہاں تو
ایسے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی متوقع ہے، اور وہ اکثر ہوتا ہی نہیں ایسا، چانس تھوڑے تھوڑے سے بھی ہوں تو وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں حضرت عائشہ کی فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ حدیث ہم نے ابھی پیچھے پڑھی نا، کہ جب تم یہ دیکھو، اس کا مطلب جب نہیں دیکھو تو پھر نہیں۔ نماز کسوف ممانت کے اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سببی نمازوں میں سے ہے۔ نماز کسوف کی کیفیت اور طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے، نماز کسوف پڑھانے کا طریقہ اس میں موجود ہے۔ تو حدیث ہے، ہم حدیث میں پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، بعد میں آپ ترجمہ اس کا دیکھ لینا کتاب سے بھی یا اس سے بھی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی زوجہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، لفظ زوج جو ہے، لفظ زوج یہ بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ زوجہ کہیں، زوج بھی بولا جاتا ہے، یعنی زوجۃ النبی، لیکن زیادہ اس میں بلیغ زوج ہے۔ تو زوج کا لفظ بغیر بول تاکہ یہ مؤنث کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، بیوی کے لیے بھی، اور شوہر کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ سے جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، خسفت الشمس گرہن لگ گیا سورج کو، فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، اور یہ اسی وقت تھا جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد قریب قریب ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ فخرج الی المسجد آپ مسجد کی طرف نکلے، فصف الناس ورعہ لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، فکبر آپ نے تکبیر کہی، فقترع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرات کی، قراءۃ طویلۃ لمبی قرات، ثم کبر پھر آپ نے تکبیر کہی، فرکع رکوعا طویلا پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، اس میں آپ نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، ثم قال پھر آپ نے فرمایا، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، اس میں حدیث کے آخر میں باقاعدہ الگ الگ اس کے مسائل جو ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ فقام آپ کھڑے ہوئے، ولم یسجد اور سجدہ نہیں کیا، وقرأ قراءۃ طویلہ پھر آپ نے قرات شروع کر دی اور آپ نے لمبی قرات کی، حتی ادنا من القراءۃ الاولی لیکن یہ پہلی قرات سے آدھی تھی، پہلی قرات سے آدھی تھی، یعنی جتنی آپ نے رکوع سے پہلے کی تھی، پہلے رکوع سے پہلے اس سے آدھی آپ نے جو ہے وہ آگے کی، یعنی رکوع کرنے کے بعد، وہی ادنا من القراءۃ الاولی اور یہ پہلی قرات سے ہاف تھی، یعنی آدھی تھی، ثم کبر پھر آپ نے تکبیر کہی، ورکع رکوعا طویلا پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، لیکن یہ رکوع ہوا ادنا من الرکوع الاول پہلے رکوع سے آدھا تھا، دوسرا رکوع پہلے رکوع سے نصف تھا، ثم قال اور یہ رکوع لمبے ہوں گے، اور یہ رکوع جو ہیں وہ لمبے ہوں گے، ثم قال پھر آپ نے کہا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، ثم سجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا، ثم سجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا، ثم قال فی الرکعۃ الاخرہ پھر آپ نے دوسری رکعت میں کیا، یہاں قال بمعنی فعل ہے، قال کئی معنوں کے لیے آتا ہے، قال اشارہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، قال کچھ کہنے کے لیے بھی آتا ہے، اور قال جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں ثم قال فی الرکعۃ الاخرہ پھر آپ نے کیا آخری رکعت میں، یعنی دوسری میں، مثل ذالک اسی طرح، فاستکمل اربع رکعات فی اربع سجدات تو اسی طرح اس میں مکمل ہوئی 4 رکوع اور 4 سجدے، 4 رکوع اور 4 سجدے، یعنی ہر رکعت میں 2 رکوع اللہ کے نبی نے کیے، اور 2 سجدے عام روٹین کے مطابق ہی، سجدے آپ نے زیادہ نہیں کیے، سجدے 2 ہی رہیں گے، تو 2 ایک رکعت میں اور 2 دوسری رکعت میں کتنے ہو جائیں گے؟ 4، تو 4 رکوع اور 4 سجدے، ون جلت الشمس اور سورج جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی گرہن ختم ہو گیا، چلا گیا گرہن، قبل ان ینصرف قبل اس کی کہ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو، ثم قام پھر آپ کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، بما هو اہلہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے، ثم قال پھر آپ نے فرمایا، ہما آیتان من آیات اللہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ نہیں ان کو گرہن لگتا کسی ایک کی موت سے اور نہ کسی ایک کی زندگی سے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا بس جب تم ان دونوں کو دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ تو نماز کی طرف لپکو، نماز کی طرف دوڑو، نماز کی طرف تم لپکو یا نماز کی طرف دوڑو، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں حدیث کے اندر میں نے الگ الگ یہ چیزیں لکھی ہیں، تقریباً سمجھ لیں کہ 11 کے قریب میں نے پوائنٹ اس حدیث سے نکالے ہیں، تاکہ تفصیل سے ان کو اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو کر لے۔ آپ نے تکبیر کہی، قیام میں لمبی قرات کی، پھر تکبیر کہی، لمبا رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، دوبارہ قیام کیا، سجدے میں نہیں گئے، پھر پہلے قیام سے کچھ کم قرات کی،
دوبارہ قیام کیا، سجدے میں گئے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہا اور دوبارہ قیام کیا، سجدے میں نہیں گئے، پھر پہلے قیام سے کچھ کم قرات کی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا رکوع کیا جو کہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، جو کہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، ربنا ولک الحمد پڑھ کر سجدے میں چلے گئے۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کی طرح اپنے دوسری رکعت پڑھائی حتیٰ کہ گرہن جاتا رہا کہ نہیں چلا گیا، پھر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ کچھ تنبیہات ہیں اس حوالے سے۔ پہلا یہ کہ جس سے نماز کسوف کی 2 رکعت میں کسی ایک رکعت کا پہلا رکوع فوت ہو جائے، اس پر بعد میں پوری رکعت پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے بعد میں پوری رکعت پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ پہلا رکوع رکن ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پہلا رکوع رکن ہے اور دوسرا رکوع جو ہے وہ سنت ہے۔ نماز کسوف جماعت اور غیر جماعت دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز کسوف جماعت اور غیر جماعت یعنی فردی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں تو صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن با جماعت پڑھنا افضل ہے۔ نماز کسوف کا ایک ہی خطبہ ہے اور وہ بھی نماز کے بعد۔ نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ عورتیں بھی نماز کسوف کے لیے شرکت کر سکتی ہیں اور اس نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، اور اکیلی بھی گھر میں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ نماز کا حکم عام ہے، اس لیے اس طرح صحابیات کا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کسوف پڑھنا ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1005 اگر آپ دیکھیں اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی واعظ کیا۔ نماز کسوف کے ہر قیام میں پہلے فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد لمبی قرات کی جائے گی، لیکن ہر قرات پہلے والی قرات سے کم ہوگی، ہر قرات پہلے والی قرات سے کم ہوگی، اس کے جو ہے وہ برابر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ صلاۃ الاستسقاء، اس کے احکام و مسائل، تعریف۔ صلاۃ الاستسقاء میں جس چیز کی اس میں اضافت ہو رہی ہے نا، نماز کی جس چیز کی طرف، تو وہ اصل میں نوعیت ہے، سبب کی طرف ہے، نوعیت کی طرف ہے، یعنی وہ نماز جو کہ بارش طلب کرنے کے لیے ہو، یا وہ نماز جس کا سبب لوگوں کا بارش طلب کرنا ہے۔ نماز استسقاء سے مراد وہ نفل نماز ہے جو خشکی اور قحط سالی کے وقت بارش طلب کرنے کے لیے مخصوص کیفیت میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز استسقاء کا حکم کیا ہے؟ جب لوگ جو ہے وہ قحط سالی میں ہوں، خشکی ہو، ہریالی نہ ہو، بارشیں آنا بند ہو چکی ہوں، جانور اور انسان پریشان ہوں، تو جمہور اہل علم کے نزدیک امام کا لوگوں سمیت نماز عید کی جگہ کی طرف نکلنا اور مخصوص انداز میں انہیں 2 رکعت نماز پڑھانا، خطبہ دینا اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور بارش کی دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ھذا المصلی یستسقی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس عیدگاہ کی طرف نکلے، یعنی اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس کی طرف، فدعا واستسقا، آپ نے دعا کی اور بارش طلب کی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ عیدگاہ کی طرف استسقاء کی دعا کے لیے طلب کرنے کے لیے نکلے اور آپ نے دعا کی اور بارش کی دعا کی، مانگی۔ ثم استقبل القبلہ، پھر آپ قبلہ رخ ہوئے، وقلب رداءہ، اور اپنی چادر کو پلٹا، اور اپنی چادر کو پلٹا۔ اس میں حکمت یہ ہے تاکہ یہ تفاعل ہے، اس کو کہتے ہیں اچھا فعال لینا۔ چادر پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فعال یہ لیا کہ اللہ جیسے میں نے چادر پلٹی ایسے ہماری حالت کو بھی بدل دے، یعنی خشکی اور قحط سالی کو ہریالی اور خوشحالی میں بدل دے، ہریالی اور خوشحالی میں بدل دے۔ نماز استسقاء کی جگہ اور وقت کیا ہونا چاہیے؟ نماز استسقاء عید کی طرح مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن باہر کھلی جگہ پڑھنا افضل ہے۔ نماز استسقاء کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ راجح قول کے مطابق یہ ممانعت اور کراہت کے اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں ادا کی جا سکتی ہے، کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ جو نماز کسوف ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے، وہ چونکہ خاص ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے ساتھ، لیکن یہ خاص نہیں ہے، اس میں تو صرف مقصد دعا کرنا ہے، تو دعا تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے نا، دعا تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا وقت وہی ہے جو عید کا وقت ہے، جو نماز عید کا وقت ہے نا وہی نماز استسقاء کا وقت بھی ہے۔ جیسے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز استسقاء کے حوالے سے 3 وجوہات ذکر کی ہیں کہ تینوں طرح درست ہے۔ نمبر 1، اس کا وقت وہی ہے جو نماز عید کا ہے، اور دوسری وجہ یہ ذکر کی ہے کہ نماز عید کے اول وقت سے لے کر نماز عصر کے پڑھے جانے تک اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز استسقاء کا کوئی مخصوص وقت نہیں۔ تیسری وجہ یہ بعض علماء نے ذکر کی، یعنی تیسرا قول آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں، بلکہ سوائے ممانعت کے اوقات کے دن یا رات کے کسی وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ دن کے ساتھ بھی خاص نہیں، رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے۔
اور یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، اور محققین نے بھی اسی کی تصحیح اور اسی کو صحیح قرار دیا، اور اس وجہ سے سعودی عرب میں زیادہ تر جو ہے وہ نماز استسقاء جو ہے یہ صبح کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، یعنی وہی نماز عید کے اوقات کے اندر بھی اس کو ادا کرتے ہیں۔ نماز استسقاء کا طریقہ کیا ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک اس کا طریقہ وہی ہے جو نماز عید کا ہے۔ اسی قول کو علامہ ابن عثیمین، ابن باز اور کئی علماء نے ترجیح دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خرج رسول اللہ، نکلے اللہ کے نبی علیہ السلام، متبدلا متواضعا متضرعا، یہ صفات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ سادہ حالت میں نکلے، یعنی بغیر زیب و زینت کے، متواضعا تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، متضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، عاجز بن کے، حتی اتى المصلی، اپنی یعنی اپنی عاجزی کو انسان ظاہر کرے تاکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبولیت ہو، یعنی اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، یہ قحط سالی اور یہ ساری چیزیں اللہ آزمائش ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ ہم محتاج ہیں بارش کے، یہ ساری چیزیں تیری محتاج ہیں، لہٰذا ہمیں دے دے، اور مانگتے ہوئے جتنی عاجزی اختیار کی جائے اتنی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے فقیر مانگنے والا جتنا زیادہ وہ جھکے گا اور جتنا زیادہ وہ کسی بندے کے سامنے لیچڑ سا بنے گا نا، تو میں اس کو کہتا ہوں لیچڑ، وہ جتنا زیادہ بنتا ہے نا اس طرح پھر لوگ، جس کا نہ بھی دل کرتا اس کا بھی دل کر پڑتا ہے دینے کو کچھ اس کو۔ تو بعض اتنے لیچڑ ہوتے ہیں فقیر کہ وہ بندے کو تب تک نہیں چھوڑتے جب تک جو ہے وہ مل نہ جائے۔ کاش ہم اللہ کے ساتھ بھی اس طرح ہو جائیں، کاش ہم اللہ کے ساتھ بھی اس طرح ہو جائیں تو ہماری کوئی دعا بھی کبھی رد نہ ہو۔ متبذلا متواضعا متضرعا حتی اتى المصلی، حتیٰ کہ اب عیدگاہ میں آئے۔ زادہ عثمان نے اضافہ کیا، فرقا علی المنبری، وہ فرقی علی المنبری، ممبر پر چڑھے، ثم اتفقا، پھر دونوں نے آگے الفاظ سیم بیان کیے، اتفقا کا معنی دونوں نے سیم الفاظ بیان کیے، ولم یخطب، اور نہیں خطبہ دیا، خطبکم ہذہ، یعنی تمہارے اس خطبے کی طرح، یعنی مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ دیا ہو یا آپ نے جو ہے اس کے اندر دونوں خطبے دیے ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن لم یزل فی الدعاء، آپ اس کے زیادہ دعا کرتے رہے، یعنی اس میں آپ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، زیادہ آپ نے دعا کی، وہ تضرع اور عاجزی، گڑ گڑانا، و تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کی، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، کما یصلی فی العید، جیسے عید کی نماز میں آپ پڑھاتے تھے، جیسے عید کی نماز میں پڑھاتے تھے، اور عید کی نماز کے اندر تکبیریں ہیں تو اس کے اندر بھی تکبیریں ہیں جیسے عید کی نماز کے اندر ہیں۔ نماز استسقاء کی قضا، جس سے امام کے ساتھ زائد تکبیریں رہ جائیں، اس نے امام کو قرات کے دوران پایا یا وہ تکبیر تحریمہ کہے گا، اس نے امام کو قرات کرتے ہوئے پا لیا تو وہ تکبیر تحریمہ کہے گا اور بقیہ تکبیرات مکمل کر لے گا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ فوت شدہ تکبیروں کی قضا نہیں دے گا، کیونکہ یہ ایک مسنون ذکر ہے جس کا مقام گزر چکا ہے، جس کا مقام جا چکا ہے، لہٰذا اب دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی موقف علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اگر تکبیریں گزر چکی ہیں تو اب وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر چپ کر کے امام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، وہ رہی تکبیرات نہیں کہے گا، صرف تکبیر تحریمہ کہے گا، اور یہی زیادہ راجح اور افضل معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ کیا نماز استسقاء بغیر جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ افضل یہی ہے کہ باجماعت ادا کی جائے، لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر پڑھنا چاہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نماز استسقاء کا نماز عیدین سے فرق کیا ہے؟ عیدین میں 2 خطبے ہوتے ہیں بعض علماء کے نزدیک، یہ بھی بعض علماء کے نزدیک ہے، بعض علماء کہتے ہیں عیدین کا بھی ایک ہی خطبہ ہے، لیکن بعض 2 خطبوں کے قائل ہیں، جبکہ نماز استسقاء میں صرف ایک ہی خطبہ ہوتا ہے۔ نماز استسقاء میں خطبہ نماز سے پہلے اور بعد دونوں میں جائز ہے، جبکہ عیدین میں صرف نماز کے بعد ہی خطبہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک فرق ہے۔ نماز عیدین میں عید کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ نماز استسقاء میں کثرت سے دعا اور استغفار اور توبہ وغیرہ اور ان چیزوں کی جو ہے وہ واضح نصیحت کی جاتی ہے۔ نماز عیدین راجح قول کے مطابق واجب ہے، یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا دلائل سے، جبکہ نماز استسقاء سنت ہے، جبکہ نماز استسقاء سنت ہے۔ عیدین کے واجب ہونے کی دلیل وہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز کے اندر آپ حیض والی عورتوں کو بھی نکالو، سب کو نکالو، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے۔ نماز استسقاء میں کرنے کے مسنون کام کیا ہیں جی؟ خشوع خضوع عاجزی اختیار کرتے ہوئے امام کے ساتھ کھلے میدان کی طرف نکلنا، امام اجتماعی دعا کروائے اور دعا کے دوران ہاتھ زیادہ اوپر اٹھائے، اپنے ہاتھوں کا ظاہری حصہ آسمان کی طرف اور اپنے چادر کو پلٹے، یعنی دعا کے اندر ہاتھ الٹے کریں گے، نماز استسقاء کے اندر جو دعا جب کریں گے نا تو ہاتھ الٹے کریں گے، یعنی ان کا جو ظاہری حصہ ہے ان کو آسمان کی طرف کریں گے، ظاہری حصہ اندر والا نہیں ہوتا، ظاہری حصہ باہر والا ہوتا ہے، یعنی جو بیک سائڈ ہوتی ہے نا ہمارے ہاتھ کی،
اس کو کہتے ہیں ظاہری حصہ، وہ آسمان کی طرف کریں گے الٹے ہاتھ کر کے، یعنی عموماً ہم دعا سیدھے ہاتھ سے مانگتے ہیں نا جو ہماری طرف ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن دعا کے اندر الٹے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور یہ بھی اصل میں اچھا فعال لینا ہے، جیسے چادر کو پلٹنے کا میں نے بتایا نا، اسی طرح ہاتھ الٹے کرنے کا بھی یہی مطلب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ حالت کو بدل دے، جیسے اپنے ہاتھ بدل لیے ایسے ہماری حالت کو بھی بدل دے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں نے ذکر کیا ہے یہاں کہ اس کے دائیں طرف والے حصے کو بائیں طرف کر لے گا، چادر پلٹنے کا یہ مطلب ہے، اور بائیں والے حصے کو دائیں طرف، اور بعض نے کہا کہ اس کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر، دونوں طرح درست ہے، اور اس میں حکمت اچھا فعال لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چادر پلٹنے کا وقت کب ہے؟ کب چادر پلٹے گا؟ دوران خطبہ، جب قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے تو پھر چادر پلٹے۔ تنبیہ، بغیر نماز کے بھی بارش کی دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ معروف اور مذکور ہے، کہتے ہیں ان رجلا دخل المسجد، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن، من باب، اس دروازے سے، کانا نحو دار القضاء، جو دار القضاء کی طرف ہے، یعنی اس وقت وہ دار القضاء بن چکا تھا، اور رسول اللہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قائم یخطب، وہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، یعنی جمعے کا دن تھا، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، راستے کٹ گئے، فد اللہ یغنینا یغیثنا، اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بارش دے دے۔ اصل میں مال ہلاک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور جانور مویشی مر رہے تھے، پانی، چونکہ عرب کی بات ہو رہی نا، تو عرب کے اندر تو زمینی پانی نہیں تھا نا، کنویں دور دور ہوتے تھے، بارشوں پر زیادہ لوگوں کا اور دوسری بات یہ کہ چارہ چورا بھی تو نہیں نا ہو رہا تھا اس دور کے اندر، یہ خشک چارہ اور یہ چیزیں جیسے آج کل باہر سے جاتی ہیں ایسے تو نہیں نہ ہوتا تھا۔ ون قطع کے سبل، راستے کٹ گئے، کیوں راستے کٹ گئے جی؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ یعنی خشکی کے اندر راستے کیوں کٹ گئے؟ ہاں جی، ہاں اسما، سر نہیں پتا سر۔ ہاں یہ بڑا اہم اہم سوال ہے جی۔ تو راستے پتہ ہے کیوں کٹ جاتے ہیں؟ راستے اس وجہ سے کٹ جاتے ہیں کہ لوگ سفر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ راستے میں کوئی تالاب آئے گا، کوئی بارش کا جمع شدہ پانی آئے گا تو مویشیوں کو پلا لیں گے، اپنی سواریوں کو پلا لیں گے، تو اگر بارش ہی نہیں آئی تو پانی ان کو مویشیوں کو ملانے کے لیے سواریوں کو کہاں سے ملے گا؟ اس وجہ سے لوگ سفر ہی نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ پانی کہاں سے پلائیں گے اپنے جانوروں کو، کیونکہ بارشوں کے دنوں کے اندر تو تالاب بھر جاتے ہیں اور مختلف وادیاں بھر جاتی ہیں، لیکن جب بارشیں ہی نہیں آئیں گی تو لوگ راستے کیسے سفر کریں گے راستوں میں؟ یہ اصل مقصد ہے۔ فد اللہ یغنینا، یغیثنا، کہ اللہ سے دعا کریں بارش دے دے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہ میں بارش دے دے، اے اللہ میں بارش دے دے، اے اللہ میں بارش دے دے۔ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں، لا واللہ، اللہ کی قسم، ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ آسمان میں ہم نہ بادل کا ٹکڑا کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے، آسمان بالکل صاف تھا۔ وما بیننا و بین صلع، یہ پہاڑ ہے جبل صلع، یہ جبل صلع پہاڑ ہے۔ تو آپ دیکھیں نبی کا معجزہ دیکھیں آپ، اور صحابی نے نقشہ جو بیان کیا، اللہ، حضرت انس نے جو نقشہ بیان کیا، ذرا آپ حیران ہو جائیں گے، ذرا سنیے حدیث۔ حضرت انس کہتے ہیں، لا واللہ ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزعۃ، ہمیں آسمان میں نہ تو بادل نظر آ رہا تھا اور نہ بادل کا ٹکڑا، یعنی بدلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی، کہتے ہیں وما بیننا بین صلع من بیت ولا دار، جبل صلع اور ہمارے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس پہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہو۔ قالا، کہتے ہیں اچانک کیا ہوا، فطلعت من ورائہ سحابۃ مثل ترس، اس جبل صلع کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی بادلی آئی، بادل کا ٹکڑا آیا، جیسے کوئی ہوتی ہے نا کمان، ترس کا مانا جیسے کوئی ڈال یا کوئی کمان ہوتی ہے اس کی طرح، ٹھیک ہے۔ فلما توسطت السماء، جب آسمان کے درمیان میں آیا نا، معجزہ دیکھیں اللہ کے نبی کا کہ چھوٹا سا ایک بادل کا ٹکڑا ایک تیر کمان کی طرح یا وہ آیا اس سے پیچھے سے جبل صلع سے۔ اور یہ جبل صلع اس وقت کہاں ہے؟ کوئی آپ اسے بتا سکتا ہے؟ کسی کو اندازہ ہے؟ جبل صلع جو ہے نا، یہ جو 7 مساجد ہے نا، 7 مساجد، اس کے پاس یہ جبل صلع ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں 7 نمبر گیٹ سے اگر آپ سیدھا چلتے جائیں جہاں وہ لگا ہوا ہے نا مسجد نبوی کا اے سی پلانٹ لگا ہوا ہے، اس کے قریب ہے۔ بہرحال دونوں آراء ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ہے، بعض کہتے ہیں وہ ہے۔ تو جبل صلع کے پیچھے سے چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، تو کہتے ہیں کہ
ثم انتشر توسطت السماء، جب آسمان میں پھیلا تو آسمان میں ایسے وسیع ہوا تو پھر پھیل گیا. اچھا حتیٰ کہ جب پھیلا تو بارش شروع ہو گئی. کہتے ہیں فلا واللہ، بس نہیں اللہ کی قسم، ما رأینا الشمس ستا، 6 دن تک ہم نے سورج بھی نہیں دیکھا. 6 دن مسلسل بارش ہوئی. دعا کرنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے نبی رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو پھر اللہ کی رحمت بھی تو وسیع ہے، دعا نبی کر رہا ہو اور اللہ کی رحمت بھی وسیع ہو. 6 دن بارش ہوئی. کہتے ہیں پھر ایک آدمی داخل ہوا. اب رجل اس وجہ سے بولا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی ہے یا کوئی اور ہے. حضرت انس کو نہیں پوچھا، انس سے پوچھا گیا لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا یا لوگوں نے جن کو حدیث انہوں نے بیان کی، کیا یہ وہی آدمی تھا جو پہلے دن دعا کے لیے آیا تھا یا کوئی اور ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا وہ تھا یا کوئی اور ہے. کہتے پھر آدمی داخل ہوا من ذالک الباب، اسی دروازے سے، پھر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، اگلے جمعے کو بارش چلتی رہی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فاستقبلہ قائما، تو اس نے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اللہ کے رسول ہلاکت الاموال، وہی جملے اس نے بولے، ہلاکت الاموال، مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، وانقطعت السبل، راستے کٹ گئے. پہلے راستے کٹے تھے خشک سالی کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے، چونکہ پانی نہیں ملتا تھا راستے میں تو سفر کون کرے گا؟ اپنے جانور مارنے ہیں، اپنی سواری مارنی، خود پیاسا مرنا. اب پانی زیادہ ہو گیا، اب چلنے کے قابل نہیں رہے راستے، اب اور وجہ بن گئی تو راستے کٹ گئے. فد اللہ یمسکھا انا، اللہ سے دعا کریں ہم سے روک لیں، یعنی اور کہیں لے جائے لیکن یہاں کم از کم بارش نہ ہو. قالا کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے. ثم قالا، پھر آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد بارش نازل کر، ہمارے اوپر نہیں. اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ، اللہ بڑے پہاڑوں پر، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر جو یعنی جو چٹانیں ہوتی ہیں، اللہ ان پر، اور بطون الاودیہ، اور وادیوں کے درمیان، و منابت شجر، اور جو باغ ہیں ان کے اندر اللہ بارش نازل کر، لیکن ہمارے اوپر نہیں. قالا کہتے ہیں حضرت انس فاقتلعت، تو اچانک بارش رک گئی، اور کہتے ہیں اتنا ٹائم لگا کہ ابھی ہم نکلے نہیں تو سورج آ گیا اور دھوپ آ گئی، اور ہم نکلے سورج کے اندر ہم چل رہے. یعنی بارش ہفتہ پورا چلی لیکن نبی نے دعا کی، تو نبی کی دعا کے بعد ہم جب نماز کے بعد فارغ ہو کے نکلے تو سورج دھوپ نکل چکی تھی. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ حیران ہوں گے، اور یہ حدیث یہاں میں ذکر نہیں کی لیکن امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے، حدیث بڑی زبردست ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے دعا کی نا تو بادل مدینے کے دائیں بائیں ایک گول سرکل کی طرح، گول دائرے کی طرح ایسے ہو گئے جیسے کسی بادشاہ کے سر پہ تاج رکھا ہو. یہ حضرت انس سے نقشہ کھینچا. امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، یہاں ذکر نہیں میں نے کی، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ جب اللہ کے نبی نے دعا کی نا بارش رکنے کی، اور آپ نے کہا اللہ مدینہ کے دائیں بائیں بارش نازل کر، ہمارے اوپر نہیں، یعنی دریاؤں، پہاڑوں میں اور چٹانوں میں اور چوٹیوں میں اور وادیوں میں اور باغوں میں، جو باغ ہیں کھجوروں کے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایسے بادل ہو گئے مدینہ کے اوپر جیسے کوئی بادشاہ کے سر پہ تاج رکھا ہو نا. مدینہ سارا خالی ہے اور مدینے کے باہر سارا علاقہ بادلوں سے بھرا ہوا ہے، درمیان میں سورج نکلا ہوا ہے. آپ ذرا تصور کریں کتنا خوبصورت منظر ہوگا. درمیان میں سورج ہے اور مدینہ کے دائیں بائیں سارے بادل ہیں اور بارش برس رہی ہے. مدینہ کے باہر ساری بارش برس رہی ہے لیکن مدینہ کے اندر سورج بھی نکلا ہوا ہے، اور مدینہ کے اندر ایسے سرکل صاف ہے آسمان اتنا اتنا جیسے کوئی بادشاہ کے سر پہ جو ہے وہ تاج رکھا ہوا. حضرت انس نے یہ نقشہ اس انداز سے کھینچا. کہتے ہیں شریک راوی کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا اہو الرجل الاول، کیا وہ پہلا ہی آدمی تھا جو بارش کی دعا کے لیے آیا تھا، جو اب بارش رکوانے آ گیا ہے؟ تو کالا کہتے ہیں ما ادری، مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو لوگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی دعا کر دیں اللہ بارش دے دے، اور آپ وہی بندہ آگے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول بس ہوگی، اللہ کے رسول ہماری بس ہو گئی ہے، اب ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو دعا کر دیں کہ جو ہے وہ بارش رک جائے. بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا جو اس حدیث میں جو ہے وہ بیان کیا. نماز عیدین اور کسوف اور استسقاء تینوں ابواب کی احادیث کتاب سے مطلوب نہیں ہے، صرف وہی مطلوب ہے جو یہاں نوٹس میں ہے، صرف وہی مطلوب ہے جو یہاں نوٹس میں ہے، کیونکہ اکثر حدیث یہاں ذکر کر دی گئی ہیں، اس وجہ سے ہم وہاں سے نہیں پڑھیں گے، آگے ہم جو نئے ابواب ہیں ان سے شروع کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.